تو مائک آن ہے، آپ بول سکتے ہیں. بیٹھ جائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا. اما بعد فقط قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. قرآن مجید میں اور جتنی بھی روایات ہیں، احادیث ہیں اور انسانی زندگی ہیں، ان تمام زندگیوں کو یہ شرف حاصل ہے کہ اگر ان کی زندگی میں تدبر ہے، غور و فکر ہے، حالات کو سمجھنے کی صلاحیتیں ہیں، دوست اور دشمن کو پہچاننے کی شناخت ہے، تو واقعی صورت میں یہی انسان کمال اختیار کر سکتا ہے، حاصل کر سکتا ہے. لیکن اگر اس میں حالات کے پہچاننے کی صلاحیتیں نہیں ہیں، غور و فکر کی صلاحیتیں نہیں ہیں، تو پھر ان کو انسانی زندگی سے تعبیر کرنا غلط ہے. انسان اور حیوان میں یہی فرق ہوتا ہے کہ اس میں تدبر ہے، غور ہے، شعور ہے، عقل ہے، اور حیوانی زندگی میں ان میں سے کوئی چیز نہیں پائی جاتی. تو جب نہیں پائی جاتی تو ان کی زندگی الگ ہے اور انسانی زندگی الگ ہے. انسانی زندگی میں زحمتیں بھی آئیں گی، انسانی زندگی میں ایسے حالات بھی آئیں گے جن کو دین کے طور پر جن باتوں کو پیش کیا جائے گا دراصل کہ وہ دین نہیں ہوگی، اور ان کو دین کے لباس میں پرو کے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. اگر وہ دین نہیں ہے اور ہم نے ان کو دین سمجھ لیا اور ہم جذبات میں آ کے دین کو قبول کرنے لگے، تو دین کبھی بھی جذبات کا نام نہیں ہے. دین ہمیشہ عقل کے مطابق اگر بات اترتی ہے، عقل کے پیرائے میں آتی ہے تو دین ہے. جذبات کو کبھی بھی دین کا نام نہیں دیا جا سکتا. اس لیے ہر معاملے کو سمجھ کے، سوچ کے، اس میں تدبر کر کے، غور و فکر کر کے کسی بھی بات کو کہنا چاہیے یا کسی بھی بات پر عمل کرنا چاہیے. جیسا کہ ملتا ہے نہج البلاغہ میں، امام نے ارشاد فرمایا، عاقل کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہوتی ہے اور احمق کی زبان اس کے دل کے آگے ہوتی ہے. یعنی فرق کیا ہے دونوں باتوں میں؟ دونوں باتوں میں فرق یہ ہے کہ عاقل جب گفتگو کرتا ہے تو پہلے سوچتا ہے کہ میں جو بول رہا ہوں وہ صحیح ہے، اس کا محل صحیح ہے، موقع صحیح ہے، برمحل بول رہا ہوں کہ بے محل بول رہا ہوں. اگر بے محل بول جاتا ہے تو نقصان ہی نقصان ہے، اور اگر برمحل بولتا ہے تو فائدہ ہی فائدہ ہے. احمق کیا کرتا ہے؟ وہ سوچتا بعد میں ہے اور بول پہلے جاتا ہے، لہذا اس سے اس کے راز بھی فاش ہو جاتے ہیں، اس کی عقل کا بھی پتہ چل جاتا ہے. جیسا کہ وہ امام نے نہج البلاغہ میں فرمایا، الانسان تحت لسانہ، الانسان مخبوء تحت لسانہ. انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے. زبان سے متعلق قرآن مجید میں بھی بہت ساری باتیں ہیں. تو اس لیے اگر ہم عقل کو استعمال کر رہے ہیں، فکر کو استعمال کر رہے ہیں، تو ہم ہی میں سے وہ ہوں گے جو سلمان، بوذر، قمبر، مقداد، عمار یاسر اور ابو ذر غفاری اور آپ کا اللہ بھلا کرے مالک اشتر جیسی شخصیت کو حاصل کر سکتے ہیں. اور اگر ہم میں غور و فکر نہیں ہے تو ہم ہی سلمان بن سرد خزائی، اس طریقے کے لوگوں کی فہرست میں ہم شامل ہو سکتے ہیں. یا ابو موسیٰ اشعری جو اپنے آپ کو بہت عقل مند تو سمجھتا تھا مگر وہ دراصل میں عقل مند تھا نہیں.
تو آپ نے وہ جہالت کے سلسلے میں بھی جہل مرکب و جہل بسیط کی بحث شاید آ گئی ہوگی. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم غور و فکر سے کام لیں. اگر ہم غور و فکر سے کام نہیں لیتے تو پھر اس صورت میں، یقینی صورت میں ہم کامیاب ہو ہی نہیں سکتے. جناب ابو ذر غفاری کے سلسلے میں روایت میں ملتا ہے کہ ان کی سب سے بڑی عبادت غور و فکر تھی. جناب ابو ذر غفاری کے سلسلے میں رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے ابو ذر غفاری کے سلسلے میں یہ فرمایا کہ زمین نے کسی اتنے سچے انسان کے لیے اپنے سینے کو کشادہ نہیں کیا، یا زمین پر کسی اتنے سچے انسان نے قدم نہیں رکھا جتنے سچے ابو ذر غفاری ہیں. یہ اس وقت بات ہوئی جب آپ نے غور و فکر سے کام لیا، عقل سے کام لیا. سجدے کرنا بہت بڑی بات نہیں ہے، راتوں کو عبادت کرنا بہت بڑی، وہ بھی بہت بڑی بات نہیں ہے. عبادت سے فکر و شعور میں اضافہ کتنا ہو رہا ہے یہ بڑی بات ہے. عقل کتنی پختہ ہو رہی ہے یہ بڑی بات ہے. اب ہم نے پڑھ لی تو بہت ساری کتابیں، بڑی بڑی کتابیں پڑھ لی، لیکن اس سے ہمارا عقل و شعور پختہ نہیں ہو رہا ہے تو ان کتابوں کے پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. آیت اللہ مرتضیٰ مطہری صاحب نے ایک بڑی عظیم گفتگو کرتے ہوئے کہا، جس طریقے سے مغز میں، معدے میں زیادہ غذا داخل کرنے سے معدہ خراب ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے مغز میں زیادہ نالج داخل کرنے سے بھی بھیجا خراب ہو جاتا ہے. بڑی بات یہ نہیں ہے کہ آپ کو اصطلاحیں کتنی یاد ہیں، بڑی بات یہ ہے کہ آپ اس علم سے فائدہ کتنا اٹھا رہے ہیں. بڑی بات یہ نہیں ہے کہ آپ نے 1000 چراغ جلا دیے ہیں اور روشنی ہو گئی. بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی آنکھوں میں کتنی طاقت ہے کہ جو روشنی سے فائدہ اٹھا سکے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی فکر، عقل اور شعور کو بہت زیادہ بیدار رکھیں، اپنے مقصد کو چنیں. سب صلاحیتیں، سب سہولتیں انسان کو دنیا میں مل ہی نہیں سکتی. اگر آپ یہ چاہیں کہ سب سہولتیں آپ کو مل جائیں اور پھر تب آپ آگے بڑھیں گے تو یہ ناممکن سی بات ہے. کسی کو بھی سب سہولتیں مل ہی نہیں سکتی. یہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ اس کو کوئی بیماری نہ ہو، کوئی نہ کوئی بیماری میں مبتلا رہے گا. ہزاروں کروڑوں اربوں پتی آدمی ہیں مگر بیماری میں مبتلا ہے. اسی طریقے سے بہت ساری خوشیاں ہیں، سب مال و دولت ہے، جدید زمین جائیداد ہے، لیکن اس کے بعد اولاد نہیں. بہت سارے لوگوں کو آپ نے ایسا دیکھا ہوگا. تو سب خوشیاں انسان کو زندگی میں، سب سہولتیں مل جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا. جو ملا ہے اسی کو قدر غنیمت جان کے اپنے قدموں کو آگے بڑھائے. ہماری ترقی اس بات میں نہیں ہے کہ ہمارے قدم رک جائے، ہماری ترقی اس بات میں ہے کہ کوئی مصیبت ہمارے قدم نہ روک سکے. کوئی مصیبت بھی، کوئی پریشانی بھی، کوئی حالات بھی، حالات کتنے ہی بد سے بدتر اور خوب سے خوب تر ہو جائیں، کوئی بھی چیز ہمارے قدم کو بڑھتے ہوئے نہ روک سکے. اگر ہمارے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے تو ہم فیل ہیں، ہم ناکام ہیں. اور اگر ہم نے رکاوٹ کی پرواہ نہیں کی تو پھر زندگی میں کوئی مصیبت ہمیں ناکام نہیں بنا سکتی. اور یہ درس ہمیں کس نے دیا ہے؟ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سبق ہمیں ملتا ہے امام کی زندگی سے. اور امام کی زندگی میں یہ سبق ہے کہ دنیا کی کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جس کا مقابلہ امام نے نہ کیا ہو. آپ دیکھیے، بہت ایج رہی ہوگی تو 20-22 سال کی، 23 سال کی ایج تھی کربلا کے میدان میں، جس میں اتنے بڑے بڑے غم امام نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ شاید ہم تو برداشت بھی نہ کر پائیں. اور پھر امام کی زندگی اس بات میں نہیں گزری کہ وہ زندگی بھر اب بس روتے ہی رہے. اگر وہ زندگی بھر گریا کرتے رہتے پھر صحیفہ کاملہ جیسی عظیم دعاؤں کا مجموعہ آپ کے ہاتھ میں آ ہی نہیں سکتا تھا. اور اب دیکھیے امام کی حکمت عملی یعنی جو بات ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی کہ غور، تدبر، فکر. امام کی حکمت عملی دیکھیے. زمانہ ایسا تھا کہ ہم آئمہ کا وہ زمانہ جس میں امام زین العابدین کا زمانہ تھا کہ کوئی بات کہہ ہی نہیں سکتے تھے. عقل و فکر و شعور کو ابھارنے کے لیے تو کوئی بات کہی ہی نہیں جا سکتی تھی.
اس کے بعد بھی دین کو پہنچانا ہے، اس کے بعد بھی لوگوں تک خدمت کو پہنچانا ہے، اس کے بعد بھی مذہب اہل بیت کو دور دراز علاقوں میں پہنچانا ہے۔ اب اگر اس حالات کو دیکھیں جن حالات میں امام تھے تو ہم تک اس مذہب کا آنا دشوار تھا، آ ہی نہیں سکتا تھا، لیکن ان کی کتنی عظیم زحمتیں اور خدمتیں ہیں کہ وہاں سے اس شریعت کی مزاج اور شریعت کی فکر کو نکال کر ہم جیسے غلاموں تک ان کی فکر پہنچ گئی۔ یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ آج اس جگہ پر جہاں پر دین کے نام پر آج بھی بات کہنے میں پابندیاں ہیں، جہاں آج بھی کھل کر اپنی بات نہیں کہی جا سکتی، اور اس علاقے میں مثلا ایک پورے جہان میں اتنا بڑا قافلہ یا ہم فکر لوگوں کو پیدا کرنا جن کو ہم شیعہ کہا جا رہا ہے، اتنا بڑی تعداد میں فکر کا پیدا کرنا اور ان لوگوں تک فکر کا پہنچا دینا، یہ بڑا عظیم معجزہ نہیں؟ کیسے پہنچی یہ فکر؟ اسی تدبر سے، اسی غور سے، اسی اخلاق سے، اسی دوسروں کے ساتھ نیکیوں سے۔ کیا کیا امام زین العابدین علیہ السلام نے ایسا کہ جو مذہب، جو دین، واقعاً جو دین تھا وہ آج ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور آج ہم تک وہ دین پہنچ گیا؟ تو امام نے ایسا کیا کیا؟ امام اپنی زندگی میں یہ کرتے تھے، تاریخ میں ملتا ہے اور روایات میں بھی ملتا ہے کہ آپ بہت زیادہ غلام خریدتے تھے، بہت غلام خریدتے تھے۔ کیا خدمت لینے کے لیے غلام خریدتے تھے؟ امام کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ملے گا تاریخ میں کہ آپ اگر حج کرنے کے لیے جاتے تھے تو ایسے قافلے کا انتخاب کرتے تھے جس میں آپ کو کوئی پہچانتا نہ ہو، اور لوگوں کی بے پناہ خدمت کرتے تھے، بے پناہ خدمت کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک شخص کی خدمت کر رہے تھے، کسی دوسرے نے انہیں پہچان لیا تو کہا کہ آپ کس سے خدمت لے رہے ہیں؟ یہ تو دو جہاں کے آقا اور سردار ہیں۔ مگر اس میں بھی نکتہ پوشیدہ ہے، خدمت لے کے کوئی امام نہیں بن سکتا، خدمت کر کے ہی انسان امام بن سکتا ہے۔ خدمت کر کے، خدمت لے کے کوئی امام نہیں بن سکتا۔ امام علی نے ارشاد فرمایا قوم کا سردار وہ ہوتا ہے رئیس القوم خادمہم، قوم کا سردار ان کے سروں پر مسلط ہونے والا قوم کا سردار نہیں ہو سکتا، قوم کی خدمت کرنے والا ہی قوم کا سردار بننے کا صحیح معنوں میں مستحق ہے۔ تو دنیا کی خدمت کریں گے تو دنیا کے ہم سردار اسی وقت بن سکتے ہیں۔ یہی بات امام علی نے بھی فرمائی، فرماتے ہیں آ یقنع یقال لہ امیر المومنین، کیا میں اس بات پر قناعت کر لوں کہ لوگ مجھے امیر المومنین کہیں اور ان کے سکھ دکھ درد کو میں نہ پہچانتا ہوں، تو کیا اسی کو امیر المومنین ہونا کہتے ہیں کہ لوگ تو مجھے امیر المومنین کہیں اور میں ان کی زندگیوں کے بارے میں کچھ بھی نہ جانتا ہوں؟ اسی کو امیر المومنین ہونا کہنا ہے؟ نہیں۔ امام نے پھر اگلی بات اسی سے ملتی جلتی فرمائی، میں امیر المومنین، لوگ مجھے امیر المومنین کہتے ہیں، خدا کی قسم اس وقت تک پیٹ بھر کے غذا نہیں کھا سکتا جب تک کہ حجاز میں کوئی ایک بھی بھوکا رہ جائے۔ تو پتا چلا قوم کا خادم ہی قوم کا سردار ہوتا ہے۔ تو لوگوں کی اگر ہم خدمت کریں گے تو لوگ ہمیں عزت دیں گے، جیسے امام لوگوں کی خدمت کر رہے تھے۔ خدمت کرنے والا ہی بڑا ہوتا ہے، خدمت لینے والا بڑا نہیں ہو سکتا۔ ایک بادشاہ راستے سے گزر رہا تھا، ایک مجھ جیسا آدمی ضعیف سا کمزور تھا، چلو میں تو ابھی ٹھیک ہوں، ضعیف بالکل، اس کی کمر جھکی ہوئی تھی، درخت لگا رہا تھا، پیڑ لگا رہا تھا۔ یہ نوجوان بادشاہ تھا، اس کے پاس دولت تھی، سلطنت تھی، غرور تھا، جوانی تھی۔ اس نے کہا کہ اس بزرگوار کو سمجھا دوں کہ اب تمہاری یہ عمر پیڑ لگانے کی نہیں ہے، درخت لگانے کی نہیں ہے۔ یہ گھوڑے پر سوار بادشاہ اس کے پاس آیا، نوجوان، کہا بزرگوار دنیا کی اتنی محبت ہے کہ اس عمر میں بھی ابھی آپ پیڑ لگا رہے ہیں؟ بزرگوار نے اپنی کمر کو سنبھالا، سیدھا کیا اور ایک جملہ کہا کہ بیٹا میں اس لیے نہیں لگا رہا ہوں کہ ان درختوں کے پھل خود کھاؤں، بلکہ جن درختوں کے پھل میں نے کھائے ہیں وہ میں نے خود نہیں لگائے تھے، بلکہ مجھ سے پہلے کسی نے لگائے تھے۔ میں اس لیے لگا کے جا رہا ہوں تاکہ میرے بعد آنے والے
میری اس خدمت کا فائدہ اٹھائیں، میرے بعد آنے والے میری اس خدمت کا فائدہ اٹھائیں. بس پتہ یہ چلتا ہے جو خود کے لیے جیتا ہے وہ خود تک ہی محدود ہو جاتا ہے. جو خود کے لیے جیتا ہے، توجہ رکھیں، جو خود کے لیے جیتا ہے وہ خود تک ہی محدود رہ جاتا ہے، اور جو دوسروں کے لیے جیتا ہے وہ جہان میں اس طرح پھیل جاتا ہے. جیسے آج امام خمینی، وہ اگر خود کے لیے جیتے تو بس خود میں ہی رہ جاتے، اور دوسروں کے لیے جیے. آج دنیا کا کوئی پیدا ہونے والا بچہ بھی ایسا نہیں ہے جو امام خمینی کی عظمتوں کو نہ جانتا ہو. ایک سلوات تو کوئی ایک انسان ایسا نہیں ہے. تو امام نے اس لیے خدمت کی تاکہ خدمت کے ذریعے سے امام کہلائے، اور امام وہی ہوتا ہے جو دوسروں کی خدمت کرے. آپ لوگ بھی وہی ہیں. آپ کی زیادہ تر زندگی بہت سہولتوں میں گزرنے والی نہیں ہے، اس لیے کہ چونکہ ہم بھی ایک زمانے میں آپ ہی کی طرح طالب علم تھے، ہم نے بھی مدرسوں میں ہی زندگی گزاری ہے. آج الحمدللہ یہاں تک پہنچ گئے ہیں. تو یہ جو یہاں تک پہنچے ہیں یہ زندگی بہت آسانیوں میں یہاں تک نہیں پہنچی. یہ زندگی واقعی صورت میں بہت دشواریوں تک کو جھیل کے یہاں تک پہنچی ہے. تو جن چیزوں کا مقابلہ ہمیں کرنا پڑا ہے ان چیزوں کا مقابلہ آپ کو بھی کرنا پڑے گا. جس میں زیادہ مقابلہ کرنے کی طاقت اور قوت اور برداشت ہوتی ہے وہ اتنا صاحب کمال ہو جاتا ہے، اور جس میں قوت برداشت کم ہوتی ہے وہ اتنا ہی زوال کی طرف چلا جاتا ہے. مثلا مرتضی مطہری صاحب اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ دیکھیے تاج تو کسی کو بھی مل سکتا ہے. تاج جو سب ہمارے سروں پہ رکھا جاتا ہے، ہیرے موتی جواہرات کا قیمتی تاج، وہ تاج تو ملنے کو تو وہ کسی کو بھی مل سکتا ہے، مگر رہتا اسی کے پاس ہے جس میں غور و فکر ہو، شعور ہو. جس میں شعور ہو اسی کے پاس رہتا ہے. مثلا آپ کے پاس بڑا قیمتی تاج تھا، سر پہ رکھے ہوئے آپ جا رہے ہیں. ایک انسان وہ ہے جس سے آپ کو تاج چھیننا ہے کہ اس کا یہ تاج ٹوٹ جائے. اس نے آپ کو گالیاں دی، برا بھلا کہا، اول فول بکا، اپشبد کہیں. آپ جذباتی تھے، آپ نے پکڑا تاج اور مارا پھینک کے، اور اس کے پیچھے ڈنڈا لے کے بھاگنے لگے اور اسے سبق سکھانے لگے. اس کا مقصد فقط یہ تھا کہ تاج ٹوٹ جائے. اس نے آپ کی بھی طاقت اپنے لیے استعمال کر لی، اور گویا آپ نے اپنی طاقت کو دشمن کی موافقت میں خرچ کر دیا. توجہ رکھیں، آپ نے اپنی طاقت کو دشمن کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے استعمال کر لیا. دشمن کا مقصد کیا تھا؟ تاج کا ٹوٹنا. آپ نے بھی اپنے ہاتھوں کو استعمال کیا، طاقت کو لگایا. آپ کی طاقت آپ کو خبر تک بھی نہیں ہوئی کہ میں نے کیا کر دیا، اور آپ کی ساری طاقت دشمن کے مقصد میں چلی گئی. ٹھیک. ایک انسان اور ہے جو جذباتی نہیں ہے، عقل مند ہے، ہوشیار ہے، متدبر ہے، مفکر ہے. اس کو بھی گالیاں ملی، اپشبد کہے، برا بھلا کہا. اس نے ایسے نگاہوں کو اٹھایا اور نظر انداز کیا اور آگے بڑھ گیا. دوسرے چوراہے پہ بھی پھر ایسے ہی. تو پہلے ہی چوراہے پہ ختم ہو گیا جو جذباتی تھا. اسے تو ابھی دوسروں سے مقابلہ کرنے کی اس میں اب طاقت ہی کہاں رہی. پھر یہ آگے بڑھا اور آگے بڑھا، یہاں تک کہ اس کے سر پہ تاج تھا تو دوسرے دیکھنے والے پھر گویا ہوئے، پھر اپشبد کہے، پھر برا بھلا کہا. اس میں تو وہ طاقت تھی کہ اسے کوئی ہرا ہی نہیں سکتا تھا. زیر وہ ہوتا ہے جو جذبات میں قدم اٹھاتا ہے. جو عقل کی روشنی میں قدم اٹھاتا ہے وہ کبھی زیر ہو ہی نہیں سکتا. دنیا کی کوئی طاقت اسے زیر نہیں کر سکتی. دشمن یہی چاہ رہا تھا کہ خامنئی صاحب جو ہے جذبات میں آ کے قدم اٹھا لیں، مگر انہوں نے تدبر سے قدم اٹھایا. وہ دشمن جو ساری دنیا پر حکومت کر رہا ہے وہ ایک خامنئی صاحب سے کانپ رہا. اس بنیاد پر اس کے پاس جذبات ہیں، ان کے پاس تدبر ہے. تو جتنا مضبوط آپ کا تدبر ہوتا چلا جائے گا جذبات پر. امام نے فرمایا الحلم عشیرۃ، حلم ایک پورا قبیلہ ہے، ایک خاندان ہے. قوت برداشت سے بڑھ کے کوئی طاقت قوت برداشت سے زیادہ نہیں.
لہذا اب آپ کو اس زمانے سے مقابلہ کرنا، اب بہت دیر نہیں رہی آپ کے مقابلہ کرنے میں، اب بہت جلدی آپ کو اس سماج سے مقابلہ کرنا ہے. اور سماج کا مقابلہ کرنا دو طریقے سے ہوگا. ایک طریقے کی تو وہ فکر آپ کے سامنے آئے گی جس میں آپ کی بہت عزت ہے، سبحان اللہ ہے، واہ واہ ہے، ماشاء اللہ ہے. اور وہ فکر وہ ہے کہ جیسا عوام چاہتی چلی جائے ویسا آپ بیان کرتے چلے جائیں اور ممبر کو مس یوز کریں، ممبر کا استعمال غلط کریں. اس میں آپ کی دنیا بہت اچھے سے بن جائے گی. لیکن اگر آپ ممبر کا صحیح استعمال کریں گے تو ممبر کے صحیح استعمال پر بھی علی جیسے صاحب سلونی کو بھی بعد میں ضربت ہی ملتی ہے، کوئی تعریف نہیں ملتی. مگر جن کو دنیا حاصل ہو جاتی ہے وہ قارون بن کے ختم ہو جاتے ہیں، اور جن کو ممبر کے بدلے میں شہادت ضربت ملتی ہے وہ علی بن کر دنیا میں ایسے چھا جاتے ہیں کہ سب ختم ہو سکتا ہے مگر علی ختم نہیں ہو سکتے. دیکھیے پھر کہہ دیں بدن کو موت آتی ہے، کیریکٹر اور کردار کو موت. علی تدبر کا نام ہے، علی شعور کا نام ہے، علی فکر کا نام ہے. تو اس اعتبار سے ہم تدبر کریں، غور کریں کہ ہماری زندگی کو ہم کہاں لے جا رہے ہیں چند پیسوں کی خاطر. اچھا ایک چیز زندگی میں ہمیشہ یاد رکھیے گا، اگر سہولت طلب ہو گئے تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. ہمیشہ زحمتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیے گا. ہمیشہ جتنی زحمتیں ہو سکے اتنی زحمتیں اٹھانے کی کوشش کرنا. اگر آپ آرام کی نیند سونا چاہتے ہیں تو بس بستر آپ کی زینت بن جائے گا اور آپ بہترین سفید چادر اوڑھ کے بستر کی زینت. امام نے یہ بھی فرمایا ہے میں علی ابن ابی طالب سفید موت مرنا نہیں چاہتا. میں علی سفید موت مرنا نہیں چاہتا. یعنی کیا کہہ رہے ہیں کہ میں ایک بستر پر سفید چادر لیٹ کے اوڑھ کے لیٹ جاؤں اور بس میری مثلا بستر کے نزدیک آگے لوگ کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی جب میں لیٹا ہی رہوں گا آرام کروں گا تو ایک دن تو مر ہی جاؤں گا، اور میں سفید چادر اوڑھ کے لیٹ جاؤں گا اور اس کے بعد سفید کفن میں مجھے لپیٹ کے قبر میں اتار دیا جائے گا. امام نے کہا میں سفید موت مرنا نہیں چاہتا، میں تو سرخ موت مرنا چاہتا ہوں. اور اس سے مراد کیا تھی؟ یعنی میں بستر پر آرام کی زندگی گزارتے گزارتے مرنا نہیں چاہتا، بلکہ میں تو راہ خدا میں مسلسل جہاد کرتے کرتے مرنا چاہتا ہوں. اور جب انسان جہاد کرتے کرتے مرتا ہے تو یقینی صورت میں اس سے بڑا کوئی صاحب کمال دنیا سے نہیں جاتا. تو کبھی بھی سہولتوں کے طلبگار نہ بننا کہ یہ سہولت مل جائے. جو لوگ سہولتوں کے طلبگار ہو جاتے ہیں ان کے لیے امام نے فرمایا وہ اس چمن میں پلنے والی لکڑیوں کے مانند ہے جو چمن میں پلتی ہیں، نرم ہوتی ہیں، نازک ہوتی ہیں، مگر جو مصیبتوں کا مقابلہ کرتے ہیں وہ ان پہاڑوں پہ پیدا ہونے والے درختوں کے مانند ہے جو آندھی طوفان سے مقابلہ کرتے ہیں. مقابلہ کرتے کرتے ان کی لکڑیاں اتنی مضبوط ہو جاتی ہیں کہ بے پناہ طاقتور ہو جاتی ہے. اور چمن میں جو باریک باریک لکڑیاں ہوتی ہیں کتنی نرم و نازک ہوتی ہیں، ہلکا سا ہوا کا جھونکا انہیں اٹھا لے جاتا ہے. اور وہ پیڑ جو پہاڑوں پہ اگتے ہیں بڑے بڑے طوفان بھی ان کو اپنی جگہ سے ہلا نہیں پاتے. اگر زحمت طلب بن جاؤ گے تو کوئی فکر تمہیں اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتی، اور اگر سہولت طلب بن جاؤ گے تو ہلکا سا ہوا کا جھونکا بھی تمہیں اپنی جگہ سے بدل کے رکھ دے گا. تو ذرا سا بھی ہوا کا جھونکا بدل کے اس لیے اعتبار سے فکر کو بہت مضبوط کریں. اور جب ہم فکر کو بہت مضبوط کریں گے اس لحاظ سے ہمیں ہماری زندگی کے عنوان سے طے کرنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. جب تک آپ لوگ یہ طے نہیں کریں گے سب سے پہلے اپنے ٹائم پر توجہ دیجیے. اٹھتے کس ٹائم ہے، لیٹتے کس ٹائم ہے، سوتے کس ٹائم ہے، جاگتے کس ٹائم ہے. اس کے بعد اپنی غذا پر توجہ دیجیے. کھاتے کیا ہیں،
اور کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے. دوسری چیز اپنی عادت پر توجہ دینی چاہیے. کوئی ایسی عادت نہ پڑ جائے جو آگے جوانی میں جا کے نقصان دے اور موت کا سبب بن جائے. اس لیے ان باتوں کا ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. اگر ہم جو خیال رکھے گا وہ فائدے میں پہنچے گا اور جو خیال نہیں رکھے گا وہ نقصان کو پہنچے گا. بعد میں کوئی چیز بھی کسی چیز کی وقت کے علاوہ کوئی چیز بھرپائی نہیں کر سکتی. میں نے ایک کلاس میں کچھ طالب علموں کے درمیان میں ایک بات کہی تھی اور وہ آپ کے درمیان میں بھی کہہ رہا ہوں. آپ بھی بچے ہیں میرے اولاد کے برابر ہیں. وہ پیڑ جو جس پر پھل آنے کا وقت ہوتا ہے اس کو سب پانی دیتے ہیں اور وہ درخت جس کی جڑ کاٹ دی جاتی ہے اس کو کوئی پانی نہیں دیتا, سینچائی نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا زمانہ پھل دینے کا نکل گیا ہے اور جس پہ پھل آ رہے ہیں اس کا زمانہ پھل دینے کا ہے. لہذا جس سے امید ہوتی ہے گزارش اسی سے کی جاتی ہے. ابھی آپ اس درخت کی مانند ہو جس سے پھل حاصل کرنے کی امید ہے. پڑھنے کا زمانہ ہے تو پڑھائی میں ہی لگانا, اپنے ذہن کو دوسرے کاموں میں مشغول نہ کرنا. والسلام علی من اتبع الہدی. کوئی سوال آپ کی خدمت میں کوئی پیش ہو تو بتائیے. جو آن لائن جو حضرات یا لڑکیاں ہیں, اگر کسی کو کوئی سوال کوئی مطلب کوئی ایسی بات ہو تو مولانا حاضر ہیں, پوچھ سکتے ہیں آپ لوگ. جی محنت کرنے میں کس طرح محنت کریں ہر چیز اس اعتبار سے محنت کی, مثلا پورا دماغ, جیسے آپ پڑھ رہی ہیں کوئی کتاب, جیسے یہ لیکچر ہی آپ نے سنا ہے, اب اس سے متعلق جو ہے آپ کے ذہن میں جو جو باتیں آئی ہیں ان کو سوچنا سمجھنا اور ان کو اپنے دل میں ان کو جگہ دینا, نفس میں جگہ دینا, اور اس اعتبار سے کہ ان میں سے کتنی باتیں آپ کو یاد رہ جاتی ہے. یا کوئی کتاب پڑھ رہی ہیں آپ, کوئی لیسن آپ نے لیا ہے, اس کی کتنی پرسنٹ آپ کو باتیں یاد ہیں اور کتنی پرسنٹ نہیں ہیں. اور اگر آپ پڑھ رہی ہیں, پڑھتے پڑھتے آپ کا کتنا دل اس کے پڑھنے میں لگ رہا ہے. اگر نہیں لگ رہا ہے تو کتاب بند کر دیجئے, اور اگر مکمل طور پہ اس پہ دل اور دماغ لگ رہا ہے تو بس اسی کو محنت کہتے ہیں. جی آپ لوگ نہیں پوچھئے, کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے, بالکل پوچھئے. آقا پڑھنے کا دل بھی ہو اور پڑھنے بیٹھے تو یعنی ادھر ادھر دھیان بٹ کے یعنی دل نہ ہو تو کیا کریں؟ دیکھیے اس کے لیے دماغ کو اللہ نے, انسان کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ اپنے دماغ کو ادھر ادھر بھٹکنے سے روک سکتا ہے. جیسے ہی آپ کے ذہن میں دوسرے خیالات آئے, اپنے ذہن کو دوسرے خیالات کی طرف منتقل کرنا سیکھو. یہ کام بہت زیادہ مشکل نہیں ہے, 2-4 دن اگر پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ. مثلا ایک خیال آتا ہے دماغ میں کہ کل کیا ہوگا, کیا کریں گے, پریشانیوں کا مقابلہ کیا کریں گے, اس خیال کو فوراً بدلو. جس اللہ نے پیدا کیا ہے وہ یقیناً ہم سے پریشانیاں بھی دور کرے گا. آپ اپنی محنت کو, اپنے دماغ کو کتاب میں لگائیے. اس لیے نہیں کہ بہن جو ہے پریشان ہے یا بھائی پریشان ہے یا روزگار نہیں ہے. آپ یہ کہیے ہم سب کا پالنہار خدا ہے, آپ جو کر رہی ہیں اس کو مضبوطی سے کریے, خدا اسی میں برکتیں پیدا کر دے گا. آپ بتائیے. سوال کسی بھی مناسبت سے تجربہ یہ پوچھ لیجئے کہ آپ اتنے بڑے خطیب کیسے بنے, یہ پوچھ لیجئے. بس وہی طریقہ ہے, وہی طریقہ ہے کہ اپنے ذہن کو جس طرف لگا ہوا ہے اس سے فوراً ہٹائیے, فوراً کنٹرول ہو جائے گا. جس طرف بھی آپ کا ذہن, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پہلے آپ وقت کو معین کیجئے, اور جب آپ نے وقت معین کر لیا پھر اس پہ وہ کام کیجئے, بھلے سے آپ کو زحمت ہو, پریشانی ہو. ایسا ہوا کہ وڈودرا میں سن 2000
15 میں اشرا پڑھنے کے لیے، نہیں 15 میں تو میں یہیں تھا کانودر میں، غالباً 14 کی بات ہے، سن 2014 میں اشرا پڑھنے کے لیے آئے تھے، اور اس میں ابھی یہ طے ہوا کہ کچھ بوہری حضرات ہیں، ان کے درمیان میں نہج البلاغہ کو پیش کرنا ہے۔ ہم نے اس بات کو وعدہ کر لیا، ہاں بالکل کریں گے۔ یہاں سے شروع میں تو ٹکٹ کی بھی یعنی کرائے کی بھی کوئی امید نہیں تھی، لیکن ہمت نہیں ہارے۔ پہلے دن جب اس کام کے لیے نکلے تو اتنا زور پڑ رہا تھا کہ میں اپنے آپ سے پوچھ رہا تھا کہ تم یہ کر کیا رہے ہو؟ یہ ٹائم تمہارا بچوں کا ہے، تمہیں یہ ٹائم بچوں کو دینا چاہیے، آخر تمہیں چینل ون سے بھی آمدنی ہے، خوجہ مسجد سے بھی آمدنی ہے، کیوں یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور یہ زحمت کیوں اٹھا رہے ہیں؟ لیکن پھر میرے دماغ میں یہی خیال آتا تھا، اگر یہ بوہری حضرات میں سے 2 نے بھی امام علی کی بات کو سمجھ لیا، سن لیا، تو زندگی شاید کامیاب ہو جائے گی۔ اگلا ہفتہ آیا، سیٹرڈے کے روز یہ رکھا، پہلا کر لیا۔ دوسرے دن جب واپس جا رہا تھا لیکچر کر کے، تو یہ ٹرین میں ہی طے کر کے جا رہا تھا کہ اب نہیں آؤں گا، بڑی زحمتیں ہیں۔ اس کے بعد پھر سیٹرڈے آیا، پھر اٹھا۔ مجھے کم زیادہ سے زیادہ 15 مرتبہ اتنی زحمت ہوئی، یعنی جب تک 15واں لیکچر نہیں ہوا، جب تک سفر میں اتنی زحمت ہو رہی تھی کہ میں خود اپنے آپ سے پناہ مانگتا تھا، لیکن میں نے کام کرنا نہیں چھوڑا۔ آج حالت یہ ہے کہ جس دن لیکچر نہیں ہوتا مجھے خود برا لگنے لگتا ہے کہ آخر لیکچر کیوں نہیں ہے۔ تو ہمارا مزاج یہ ہے کہ جب تک ہم کسی چیز کو کرتے نہیں ہیں تب تک وہ مشکل لگتی ہے، اور جب ہم اس کو کرنے لگتے ہیں تب وہ چیز آسان ہو جاتی ہے۔ یہی بات امام نے بھی فرمائی ہے، مشکل تب تک مشکل ہے جب تک کہ آپ اس میں کود نہیں رہے ہو، آپ اس میں اتر نہیں رہے ہو۔ امام نے نہج البلاغہ میں فرمایا مشکل اس وقت تک مشکل ہے جب تک آپ اس میں اتر نہیں رہے ہو، لیکن جیسے ہی آپ مشکل میں اتر جاؤ گے اس وقت جو ہے وہ مشکل نہیں رہ جائے گی۔ یہی بات دوسری بات بھی فرمائی امام نے۔ کسی نے معلوم کیا مولا آپ اپنے دشمن پر اتنی جلدی غلبہ حاصل کیسے کر لیتے ہو؟ امام نے فرمایا دشمن اپنے خلاف میری مدد کرتا ہے، دشمن اپنے خلاف میری مدد کرتا ہے۔ امام سے پوچھا وہ کیسے؟ کہ اس کے دل میں جب یہ ہونے لگتا ہے نا سامنے علی ہے علی ہے علی ہے تو خوف پیدا ہو جاتا ہے، اور اصل میں خوف ہی پست ہونے کی دلیل ہے۔ اصل میں خوف جو انسان کے یہاں خوف ہوتا ہے وہی پست ہونے کی دلیل ہے۔ لہذا اپنے اندر ڈر نہ پیدا کریں، سب سے پہلے اس ڈر کو نکالیں کہ کیا کریں گے، بس یہ نکل گیا تو پھر تو کامیاب ہی کامیاب۔ پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ہم ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ خدمت دین کرنے کی سعادت حاصل کریں، اور ہم اپنے وقت کو اور اپنے علم کو زیادہ سے زیادہ بہتر حاصل کریں، ایسی توفیق عطا فرما بحق زہرا ابیہا و بالہا۔